اب وقف کا معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ غیر مسلم نے بھی اپنا QR کوڈ تیار کر لیا ہے اور انہوں نے تیار کر کے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں کہ وقف کے سمرتھن میں وقف کے جائیداد کو ختم کیا جاوے۔ اس کے سمرتھن میں ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے اپنا QR کوڈ تیار کر کے لوگوں کو جاگروک کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان آج تک نہ جانے 25 سے 30 کروڑ آبادی ہونے کے باوجود بھی تقریباً 5 کروڑ QR کوڈ ہم نے ای میل کر دیا۔ لیکن ہم ان ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، ان غیر مسلم بھائیوں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے شریعت میں یا آپ کا جو دھرم ہے یا آپ کا جو وید ہے یا کوئی بھی آپ کا جو سب سے بڑا کتاب گیتا ہو، کوئی ہو، کیا اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملتا ہے کہ وقت کوئی جائیداد وقف کیا جاوے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا؟ اگر جائیداد اللہ کے راستے میں یا بھگوان کے راستے میں دیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہے نہیں نا؟ لیکن ہماری قرآن میں ملتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقف کا معاملہ ہمارا اس وقت سے ہے جس وقت سے یہ قرآن نازل ہوا، جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے، ہمارا کتاب، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ محبت اللہ کی رضا کو اور اللہ کی خوشنودی کو اس وقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ محبوب چیز کو خرچ نہ کیا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بیرہا باغ جو مدینے کے قریب ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اسی طرح ایک حدیث نہیں بلکہ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خیبر میں مال غنیمت کا حصہ ملا تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے جو خیبر میں جو حصہ ملا ہے اسے میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل کو روک لو اور نقل کو وقف کر دو، یعنی زمین کو روک لو اور اس کے اندر جو پھل ہیں اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہی ایک نہیں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ کوئی انصار ہو یا مہاجر ہو اور اس کے نزدیک کوئی سامان محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارا تاریخ ہے اور ہمارا تاریخ لکھا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا وقف کا، اور ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہوا اور مسلمان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنی محبوب جائیداد کو، محبوب زمین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے، اللہ کے راستے میں دینے لگے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے ہندوستان کا کہ سب سے پہلے جو اس ہندوستان کے اندر اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو جو وقف کیا اور وقف کا نظام کو منظم کیا، بنایا، وہ ہے فیروز شاہ، اس کے بعد شاہ سوری، اس کے بعد اورنگزیب، عالمگیر۔ انہوں نے قیمتی جائیداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا اور اس منظم کو اتنا بنایا کہ ہر مسلمان اس وقت کے نواب جتنے بھی تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں محبوب مال کو خرید کر یا محبوب مال اپنے پاس ہو، زمین جائیداد، اس کو اللہ کے راستے میں دے کر انہوں نے مسجدوں کو بنایا، مدرسوں کو بنایا، قبرستانوں کو بنایا۔ تو یہ ہمارا تاریخ ہے وقف کا، قرآن سے لے کر اب تک کا یہ تاریخ ہے۔ لیکن کیا آپ کے پاس کوئی کتاب میں یہ تاریخ موجود ہے؟ کیا آپ کی کتاب میں اس طرح کا کوئی چیز ملتا ہے کہ وقف کرنے سے جائیداد کا فائدہ ملتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے کمائی سے، اپنے پیسے سے کوئی چیز خریدتا نا تو اسے اس چیز کا پتہ
چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس کے نزدیک۔ لیکن اگر کسی کو کوئی چیز فری میں مل جائے نا تو اس کے نزدیک اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے خون پسینے سے بہا کر اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ہم نے اللہ کے راستے میں وقف کیا، اور ہم نے خون پسینے سے اپنی جائیداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم فری میں لینے والے نہیں ہیں، فری میں ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا جو حق ہے وہ ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا حق ہمیں ملے۔ اس لیے اگر آپ کی تاریخ میں کوئی ہو، کہیں جگہ میں لکھا ہو کہ آپ کے یہاں وقف کرنے کے یہ فائدے ہیں، وقف کرنے کا یہ ثواب ملتا ہے، تو ہمیں دکھلائیے، ہم بھی سوچیں کہ ہاں آپ کی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں سے ہمیں گزارش ہے کہ اپنی وقف کی جائیداد کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، کیونکہ وقف کا جو جائیداد ہے، جو بھی وقف کرتا ہے زمین جائیداد کو اللہ کے راستے میں، تو اس وقف کرنے کا مالک جو ہوتا ہے اس کی ملکیت ختم ہو کر اس کا مالک اللہ بن جاتا ہے، اور اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور وہی اس کا مالک ہے۔ لیکن اس کی حفاظت کرنا، اس کا دیکھ بھال کرنا، یہ ہم اس کے خادم اور غلام کے طور پر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم اپنے QR کوڈ کے ذریعے اپنے خلاف احتجاج کو ہم دوسروں تک پہنچائے کہ ہمیں یہ قانون بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سنویدھان کے طریقے پر ہم اپنی رائے کو دوسروں تک پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ سنویدھان نے ہمیں اس کا حق دیا ہے۔